جتنے انہوں نے پروگرام لاہور میں کیے ہیں آج تک ماشاءاللہ کوئی مس نہیں کیا. اس کے علاوہ 5 جگہ پہ ماہانہ فری کیمپ بھی لگائے ہیں, اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کی کوئی غیر حاضری نہیں. اور آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ہوتی ہیں مجبوریاں, لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کوئی MBBS کا یا LLB کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی MA کر رہا ہو, کوئی FSC کر رہا ہو, کہے بھائی میرا ریاضی کا پیپر چھوٹ گیا, میرا انگلش کا چھوٹ گیا. میں نے آج تک نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ. آپ کے سامنے ایک بہت آسان چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, تو میرا اشارہ ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. آج ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے اور انشاءاللہ 6واں لیکچر جو ہے وہ طبی سیمینار میں ہوگا. یہ DC کلونی کے بالکل سامنے السیدین میرج ہال میں 22 مارچ بروز اتوار. اور اس کے بعد جو نئے لیکچر شروع ہوں گے اپریل میں طبیہ کالجز کے پیپر, مئی میں رمضان, جون جولائی شدت کی گرمی. بہرحال وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جون جولائی میں کرتے ہیں یا اس کے بعد, پھر انشاءاللہ اتوار کو ہوں گے. اور اس میں جو آدمی شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے اس سے 2000 روپیہ ایڈوانس لیا جائے گا. اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ 6 لیکچر اٹینڈ کرے یا نہ کرے, پھر یہ اس کی مرضی ہے. اور اتوار کو اس لیے رکھا گیا, ہمارے کافی ساتھی جو ہیں وہ سرکاری ملازمین بھی ہیں, ساتھ حکمت کا شوق رکھتے ہیں, تو وہ جمعے کو ان کو جو ہے وہ نہیں آ سکتے تھے. اور دوسرا یہ جو سیمینار ہے اس میں انشاءاللہ تقریباً 300 آدمی کا ہم نے ارینج کیا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے. اور اس میں ایک سب سے اہم اور خوشی کے بعد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح حیات میں غالباً ان کے یہ الفاظ درج ہیں کہ طب یونانی ہی طب اسلامی ہے. اگرچہ اس کو صحیح طرح طب اسلامی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ طب اسلامی دراصل اس کے اصول و قوانین جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ملتے جلتے ہونے چاہیے, اور اس پر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی. البتہ آئندہ اس پر کوئی کام ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ میرے استاد محترم استاد الحکامہ حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب نے اس پہ کام کر لیا ہے, اور قانون طب من القرآن ایک کتاب کی صورت میں انشاءاللہ اس کی رونمائی جو ہے وہ 22 مارچ 2020 کو انشاءاللہ 2020 کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہے. اب میں آپ کے سامنے جو پچھلے اسباق ہیں ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں. ابھی میرا اتنا علم تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے وقت زیادہ ملتا ہے استاد محترم کے پاس گزارنے کا. میں کوشش کروں گا, اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو پلیز معاف کر دینا. کل نبضیں جو ہیں مفرد 3 نبضیں ہیں اور مرکب 6 ہیں. اس کو آپ اعصابی, عضلاتی اور غدی بھی کہہ سکتے ہیں, تر, خشک اور گرم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لفظوں کی لڑائیاں آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد 2 نبضیں جو ہیں وہ اعصاب کی ہیں, اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی. اسی طرح 2 اعصاب کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے. اس کے بعد 2 نبضیں دل کی ہیں, عضلاتی اعصابی و عضلاتی غدی. اس کا تعلق غدت اور دل اور عضلات کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد غدی عضلاتی اور غدی اعصابی, اس کا تعلق جگر و غدت کے ساتھ ہے.
अभी सबसे पहले सेहत की नब्ज की पहचान होगी तो आप इलाज कर सकेंगे। अगर आपके पास सेहत की नब्ज की पहचान नहीं तो आप कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते। क्यों? आपके पास एक मियार नहीं है, आपके पास कोई कसवटी नहीं है। आप तो फिर दवाई पे दवाई देते जाएंगे। तो अगर मरीज पे कहेंगे कि वो कहता है कि मैं तंदुरुस्त हो गया, तो वो तो हर मरीज जो है, वो जो आदमी चलता फिरता है वो कहता है मैं तंदुरुस्त हूं। जब वो चारपाई पे गिर जाता है ना, फिर वो समझता है कि मैं आपको बीमार हूं, हालांकि वो बहुत पहले से बीमार हो चुका है। अभी सबसे पहले जो दूध का जमाना है, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो नब्ज है वो असाबी गुद्दी होती है, उसमें रतूबात का गलबा होता है, साथ गर्मी होती है। उसके बाद जब वो कोई चीज, रोटी, कोई थोड़ी बहुत चीज खानी शुरू कर देता है, साल बाद या 6 माह बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5-6 साल तक, 7 साल तक उसकी नब्ज जो है वो असाबी उजलाती हो जाती है, और ये उसकी सेहत की नब्ज है। अब जो असाबी गुद्दी जो पहली नब्ज है वो आप इस उंगली पे दबाव देकर महसूस करेंगे, शहादत की उंगली की। और उससे पहले जो सबसे अहम जो बात है कि नब्ज चेक कैसे करनी है, इसमें बहुत सा अवहाम पाया जाता है। एक दिन मेरे ये दोस्त बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, गया तो ये उल्टी तरफ से ना इधर से ऐसे चेक कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये आप कैसे कर रहे हैं, हमारे पास आप आते भी रहे हैं। ये कहते हैं मुझे फलां आदमी ने कहा था। मैंने कहा अपनी नब्ज चेक करें। अगर आप अपनी नब्ज चेक नहीं कर सकते सही तरीके से, तो फिर दूसरे भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपने अपनी नब्ज चेक करनी है, आप यूं करेंगे और ये जो हड्डी है इसके साथ जहां हड्डी खत्म होती है वहां से आप इसको शुरू करेंगे। और जैसे शहादत की उंगली हड्डी के साथ आएगी तो दूसरे के भी आप उंगली हड्डी के साथ करेंगे। और आप दाएं हाथ से बाईं नब्ज और बाएं हाथ से दाईं नब्ज चेक करेंगे। मर्द की हमेशा दाएं हाथ में और औरत की हमेशा बाएं हाथ की नब्ज चेक करेंगे। ये कानूनी फार्मूला है, इसको आपने छोड़ना नहीं है अगर आप कामयाबी चाहते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, बालग होने तक, फिर उसकी नब्ज हो जाती है उजलाती असाबी, जिसे हम 2 नंबर नब्ज भी कहते हैं, खुशक तार। और यहां एक सवाल पैदा होता है, तार खुशक। और इसके साथ जो है वो उसकी जो नब्ज है वो 2 उंगलियों पे होगी, ये पहली 2 पे, एक उंगली पे तार खुशक। सर उजलाती साहब, उजलाती साहब, अच्छा असाबी उजलाती 10 जी वो 10। असाबी गुद्दी जो है वो एक उंगली पे दबाव से, और असाबी उजलाती जो है वो एक उंगली पे बगैर दबाव के होगी। और जो उजलाती असाबी है वो 2 उंगलियों पे हल्का सा दबाव देने से, बगैर दबाव के बल्कि। उसके बाद उजलाती गुद्दी, ये 3 उंगलियों तक, ये नौजवान की है, जहां तक आएगी पहली 3 पे। अगर आपके पास कोई नौजवान आता है, उसकी 3 उंगलियों पे नब्ज है, तो उसकी ठोकर को, उसकी हर चीज को देखें। अगर वो नब्ज बिल्कुल इत्तेदाल पे चल रही है तो आप उसको दवाई की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसके बाद नौजवान औरत की होगी गुद्दी उजलाती, ये 4 उंगलियों पे होगी, ये लंबी होगी और थोड़ा सा मामूली सी नीचे होगी, ज्यादा नहीं, यानी ये भी ऊपर ही महसूस होगी। उसके बाद हैजो वलादत, ये नब्ज होगी दरमियान वाली 2 उंगलियों में, इस पे और इसमें, ये उनकी तंदुरुस्ती की नब्जें हैं। अब इसके आगे कि आदमी बीमार क्यों होता है, असबाबे में मर्जा हैं, सोना, उठना, खाना, पीना, मौसम, ये सब चीजें जो है इसमें वो शामिल हैं।
اب نبض بگڑ کر یا آگے کو جائے گی یا پیچھے کو جائے گی. ایک نوجوان ہے، اس کی عضلاتی گدی نبض ہے، خشک گرم نبض ہے. ابھی اس نے گرم خشک چیزیں کھانی شروع کر دی یا گرم تر چیزیں زیادہ لینی شروع کر دی تو اس کی نبض جو ہے وہ آگے کی طرف چلی جائے گی. ابھی یہاں سوال کوئی کرے گا بھی کہاں تک جائے گی، یہ اس کے خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نبض کہاں تک جائے گی. اسی طرح اگر وہی شخص خشک چیزیں استعمال زیادہ کرتا ہے، خشک تر لیتا ہے، 2 نمبر چیزیں لیتا ہے، عضلاتی اعصابی لیتا ہے، تو اس کی نبض جو ہے وہ پیچھے کو آ جائے گی. اب اس کی نبض کو بحال کرنا ہی تندرستی ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ نبض آگے چلی گئی، اب یہاں بھی بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 1 نمبر کا 2 سے علاج کرو، کوئی کہتا ہے 3 سے کرو، کوئی کہتا ہے 4 سے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے جب مزاج بگڑے گا تو مقام لذت پہ نبض ہوگی، اس کو ہم محرک دیں گے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سبق کا جو میرا ہے نا ٹھیک. ابھی اس کو آپ نے جو نبض ہے اس کو آپ نے بحال کرنا ہے. 2 جگہ تحریک ہوگی، 2 جگہ تسکین ہوگی اور 2 جگہ تحلیل ہوگی. اس کی وضاحت بھی آج کے سبق میں استاد محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں تو آپ اس کو ہائپوٹینسی جو ہیں وہ دینی شروع کر دیں. وہ اس کے مزاج کے مطابق ہی جو ہے وہ دوائی دی جا سکتی ہے. دوسری ایک بات ہے کہ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل جس شخص کے پاس جو آپ میں سے سبسکرائبر نہیں ہے وہ سبسکرائب کر لیں. ترجمان طب قدیم و جدید کے نام پہ آپ کو استاد محترم کے ہر لیکچر جو ہے وہاں اویلیبل آپ کو مل سکتا ہے. اختتام پہ آپ سوال کر سکیں گے انشاءاللہ جو آج کا سبق ہوگا اس پہ. ابھی مختلف دوست مختلف سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جس کا طب کے ساتھ تعلق ہے، لازمی بات ہے کہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں کتابوں کی. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، جو ان کتابوں میں لکھا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ سوال کرنا ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے اس کے متعلق. استاد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ شاگرد بن کر سیکھا جاتا ہے، استاد بن کر کبھی نہیں سیکھا جاتا. وہ پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی کہ کوئی نئی نویلی دلہن کہیں آ گئی تو اس کے خامد نے کہا کہ مجھے آپ کھیر جو ہے نا وہ بہت پسند ہے، آپ کھیر بنا لیتی ہیں؟ کہتی ہیں میں بناؤں. تو اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کیسے بنتی ہے. وہ اپنی ساس کے پاس گئی، کہتی امی جان کھیر کیسے بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ ایک پتیلی لیں، اس میں دودھ ڈال لیں. کہتی ہے اس کا تو مجھے پتا ہے. کہا پھر اس میں آپ چاول گرائنڈ کر کے اس میں ڈال لیں. کہا اس کا بھی مجھے پتا ہے. کہا پھر اس میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں. کہتی ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. کہتی پھر آخر میں نا ایک مٹھ جو ہے نا وہ نمک کے بھی ڈال لیں. کہتی ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. بس پھر جو ہوا سو ہوا.
यानी कि खुद को उस्ताद समझता है वो नहीं। आपके पास जो है आप उसको अपने पास रखें, फिर आप इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाब होंगे। अच्छा, बात चल रही थी जब नब्ज बिगड़ती है तो किस मकाम पे जाती है। सबसे पहले लज्जत के मकाम पे होगी तो मजाज बिगड़ेगा। ये नहीं कि इंसान यकदम जो है वो जैसे ये कोरोना वायरस पता नहीं क्या क्या जितनी बीमारियां आज तक आई हैं या आएंगी उन तमाम का इलाज इसमें मौजूद है इंशाल्लाह। ये एलोपैथी की साजिशें हैं, आए दिन कोई ना कोई वायरस कोई ना कोई चाल जो है वो चल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में अभी मैं कल परसों सुन रहा था किसी ने कोई एक मैसेज छोड़ा है कि कौन कौन सी बीमारियों का तिब्बे यूनानी में कामयाब इलाज है। मेरा ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि तिब्बे यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का मुकम्मल और कामिल इलाज है। चाहे कैंसर है, चाहे बगंदर है, चाहे फालज है, चाहे कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें आपको समझ बूझ होनी चाहिए। अगर आपने जहां उसका इलाज ना किया तो फिर हबस के मकाम पे नबज चली जाएगी, ये दूसरे दर्जे में होगी। उस वक्त इखलाक मुतासर होंगे। अगर यहां पर आपने नब्ज को कंट्रोल ना किया, उसकी बीमारी को कंट्रोल ना किया, तो ये मरहला की तरफ बढ़ता बढ़ता कब्ज पे चला जाएगा और ये हर तहरीक में होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि 3 नंबर नब्ज में ही या 2 नंबर नब्ज में ही कब्ज होती है, ऐसा नहीं है। हर बिगड़ी हुई नब्ज के 6 मदारज हैं। लज्जत है, हबस है, कब्ज है, सोदश है, वरम है और एंड पे ज़ोफ है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक नब्ज के लिए होगा। जो भी नब्ज आपकी बिगड़ गई आपने उसको देखना है कि किस दर्जे पे है, उसके मुताबिक आपने इलाज करना है। अब वो देना क्या है ये उस्ताद मोहतरम अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि उसका कायदा कुलिया और कानून क्या है। अगर आपने कब्ज के मामले पे इसको ना रोका तो यहां अज़ा जो है वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे और मर्ज जो है बतदरीज जो है वो आगे की तरफ चलेगा। उसके बाद सोदश के मकाम पे चला जाएगा, फिर अरवा मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अगर सोदश पर भी आपने उसको कंट्रोल ना किया तो आगे की तरफ जो है ये बीमारी चली जाएगी और आपके कबा जो है वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे। जब वरम के मकाम पर कबा मुतासर होंगे, आपकी कुव्वत मुतासर होगी और यहां आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर एंड पे अफाल मुतासर होंगे, यानी जिस्म के जो औज़ा काम करते हैं वो अपना काम छोड़ देंगे और ये मरज की इंतहा होती है। इसके बाद फिर सिवाय मौत के और कोई दर्जा नहीं होता। ये 6 नब्ज़ें आपने सेहत वाली जो है उनको याद करना है और उसके बाद नब्ज बिगड़ने की 2 ही सूरतें हैं, या वो आगे को जाएंगी या वो पीछे को चली जाएगी। आपने उसको इत्दाल पे लाना है। उसके आगे वाली जो 2 मकामी तस्कीन को आपने हमेशा दुआई देनी है। ये नहीं है कि आप कहेंगे अब तो तहलील का नुकसान हो रहा है तो इसको दुआई दें, ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा मकामी तस्कीन को, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मकामी तस्कीन को तहरीक देने से तमाम मर्ज जो हैं वो रफा हो जाते हैं। लेकिन उसके दर्जे का आपने ख्याल रखना है, वो किस दर्जे पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है या 5वें पे है या 6ठे पे है। पहले और दूसरे दर्जे पे नब्ज जो है वो उसमें कवीपन होगा।
ابھی اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، پہلا اور دوسرا درجہ ہو گیا. تو یہ تحریک کے مرز ہوں گے. جہاں پر تحریک جو ہے متاثر ہوگی اس میں اکڑاؤ ہوگا، درد ہوگا. تسکین والے مقام پہ اکڑاؤ نہیں ہوتا، نہ درد ہوتا ہے. وہاں خارش ہوتی ہے اور زہر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور تحلیل والا جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، خطر پن ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. جب پہلے اور دوسرے مدارج سے آگے جائے گی تو پھر نبض میں تیزی پن آ جائے گا. اس تیزی پن کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. اسی طرح اس کے بعد نبض جو ہے وہ ذوف میں چلی جائے گی. اس کی بھی ایک ابتدا ہوگی، ایک انتہا ہوگی. لذت کے مقام پر مزاج متاثر ہوں گے، حبس کے مقام پر اخلاق متاثر ہوں گی. جب قبض کے درجے پر پہنچے گی تو اعضاء متاثر ہوں گے. جب سوزش پر ہوگی تو ارواح متاثر ہوں گے. اور جب ورم پہ ہوں گے تو پھر قبا متاثر ہوں گے. اور جب انتہائی ذوف ہوگا تو پھر افعال متاثر ہوں گے. لذت اور حبس، یہاں تک تحریک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تحریک والے عضو کا. اس کے بعد پھر اگر یہاں کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر تسکین، اس کی جو انتہا ہے وہ سوزش تک ہے تحریک کی، اور اس کے ساتھ تسکین کا نقصان جو ہونا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر یہاں تسکین والا مقام جو ہے وہ رسنا شروع کر دے تو پھر یہ کینسر کی پوزیشن میں چلا جائے گا. اور اگر یہاں وہ نہ رسے تو پھر بیماری جو ہے وہ آگے کو چلی جائے گی. پھر اس میں قبا متاثر ہوں گے اور افعال متاثر ہوں گے. اس فارمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 6 نبض کل امراض، اس میں الحمدللہ پورے سمندر کو بند کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استاد کی ضرورت جو ہے وہ ضرور ہے. یہ میرے محترم ملک سکندر بھائی پشاور سے، استاد محترم کو انہوں نے ایک دفعہ فون کیا تو تقریباً 22-23 منٹ کہتے ہیں گفتگو ہوئی. کوئی سوال پوچھا تو کہتے ہیں مجھے 22-23 منٹ میں اس کی سمجھ نہیں آئی. پھر وہاں سے گاڑی پہ بیٹھے گوجرانوالہ کا سفر کیا. ادھر 3-4 دوست آئے، کہتے ہیں وہی سوال میں نے یہاں کیا اور 1-1.5 منٹ میں مجھے اس کی سمجھ آ گئی. یہ بھی بات ہے، یہ جو اتنے ادارے بنتے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. صرف سٹڈی کرنے سے، مطالعہ کرنے سے آپ کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو جا سکتے جب تک اس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو، کسی استاد کی نگرانی میں نہ ہو. یہ گھی بنانے کے، یہ مٹھائیاں بنانے کے، یہ ہر چیز کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن جب آپ خود بنائیں گے تو اس کا رنگ کالا ہو جائے گا یا پیلا ہو جائے گا، جو اصل ہے وہ ہٹ جائے گا وہاں سے. اس لیے استاد محترم کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے. ایک دفعہ سکندر بھائی پھر آئے ہمارے پاس تو میں نے ان کو پانی پلایا تو بار بار انہوں پانی کی شکایت کرنے لگے. بار بار میں نے 2-3 دفعہ پلایا. میں نے کہا ایسے تو بات نہیں بنے گی. میں نے ان کو تھوڑی سی عضلاتی سوزش دے دی. اس کے بعد پانی بھی ختم، اور کہتے ہیں یہاں سے لاہور گئے ہیں، پشاور گئے ہیں، اس میں نمک بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم تو ڈرتے نمک نہیں کھاتے تھے، یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. کہتے ہیں جو بار بار پیشاب آتا تھا وہ شوگر کا معاملہ تھا، وہ بھی ختم.
ہم بہت اشاش پائے پورے ٹف ہو کے واپس پشاور گئے ہیں، لیکن وہ کیا تھا کہ قانون کے مطابق جب آپ دیں گے تو ایک چھوٹی سی پڑی جو ہے وہ بہت بڑے کشتوں سے جو ہے وہ بہتر ہوگی. اگر آپ قانون کے بغیر نہیں دیں گے تو پھر چاہے آپ کشتہ سونا بھی دے بھی کشتہ راکھ ہی ثابت ہوگا. اور جتنے مرکبات ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کے، لیکن ان کا آپ نے ایک مزاج متعین کر کے دینا ہے. تو ابھی انہی الفاظ پہ میں اختتام کو جاتا ہوں، اور استاد محترم انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے ذاتی لیکچر جو ہے وہ دیں گے. اللہ حافظ. سید عمران ہاشمی صاحب وہ سابقہ لیکچر کا مختصر سا خلاصہ تجزیہ پیش کر رہے تھے. یہ ان کی طرف سے پہلی کاوش تھی، کچھ بہتر بھی تھی، کچھ اس میں وہ بہتری کی مزید ضرورت ہوتی ہے. ہر بندے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اوورآل انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے، ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اس ٹائم کے پچھلے اسباق ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، 1 مہینے کا وقفہ آ گیا ہے تو ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، ورنہ بندے پچھلے مہینے کا سبق اگلے مہینے تک اکثر جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ یاد رکھتے تھے. اور پچھلا سبق اس لحاظ سے سب سے بہتر تھا، وہ ہم مل جل کے پڑھ رہے تھے، آدھا یہ آدھا ہم سب مل کے ادھر نقشے سے. تو اس دفعہ بھی ہم اسی طرح انشاءاللہ کریں گے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھے تھے مدارج مرز. اور السلام علیکم. جی، حکامات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل طب قدیم جدید سنیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں. السلام علیکم.